السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاہ فوق 3 لیال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و برتری اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو الحمدللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث سنائی اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن یا 3 رات سے زیادہ چھوڑے رکھے، کہ جب وہ دونوں ملیں تو یہ اس سے منہ موڑے اور وہ اس سے منہ موڑے، اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو دیکھیے عزیز طالبات، اس حدیث سے کئی مسائل سامنے آتے ہیں۔ اس حدیث سے جو بنیادی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلم معاشرے میں چھوٹے یا بڑے معاملات میں اختلاف یا کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپسی اختلافات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، کسی کی بات سے کسی کو تکلیف ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لے۔ یہ مسلمان معاشرے کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپسی اختلاف کو ختم کر کے اپنے تعلقات کو بہتر بنا لے، اور ان میں بہتر آدمی وہ ہے جو ان تعلقات کو بہتر بنانے میں پہل کرے، اس لیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے جڑے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی عزت، اس کے سارے معاملات کا، ساری پریشانیوں کا خیال اور لحاظ رکھیں، تو یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں یہ ہو جائے کہ ایک دوسرے سے ذرا سی بات پر روٹھ جائیں، ملنا جلنا بند کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، ایسی کہ جیسی ایک دیوار ہوتی ہے، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پختہ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کے دیوار کی مضبوطی پیدا کرتی ہے، لیکن اگر اینٹیں آپس میں ایک دوسرے سے بکھر جائیں تو ان میں آپس میں جماؤ نہ ہو تو وہ دیوار مکمل طور سے کمزور ہو جاتی ہے۔ آپسی اختلافات، باہمی دوریوں اور جھگڑوں کا نتیجہ
یہ ہوتا ہے کہ امت کمزور ہو جاتی ہے، ذاتی رنجشیں دینی مقاصد پر اثر انداز ہوتی ہیں اور نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں تعلقات کو درست کر لیں۔ بہت ممکن ہے ایک انسان کا کسی وجہ سے دوسرے سے اختلاف ہو، یہ چیز ہوگی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن ترغیب اس حدیث میں اس بات کی دلائی گئی ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایسا ہو، یعنی آپس میں اختلاف ہو، تو آدمی جلدی سے جلدی اپنے اختلاف کو ختم کر لے اور پہل کی کوشش کرنے والا زیادہ بہتر ہے۔ یہ پوری حدیث کا حاصل ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن یا 3 رات سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں التحاجر التقاذر آپس میں ایک دوسرے کو توڑ دینا، یہ قطع تعلق کر لینا ہے۔ کہتے ہیں مراد یہاں حدیث میں یہ ہے، مطلب یہ کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہو تو اس سے بات چیت کو چھوڑ دے، اور دونوں لوگ جب کہ پہلے بات کرتے تھے، پہلے تعلقات تھے ان کے، تو دونوں ایک دوسرے سے اعراض کرے، ایک دوسرے سے تعلق ختم کر لیں۔ اس بات کو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت ساری احادیث ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں۔ ان تمام احادیث سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، یہ بات معلوم کی ہے کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اعراض کرے، اس سے منہ موڑے، اس سے بات بند کر دے اور اس کو سلام نہ کرے، وہ اس سے گنہگار ہو جاتا ہے۔ کیوں گنہگار ہوتا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھوڑ دے، یہ حلال نہیں ہے، اس سے تحریم لازم آتی ہے۔ جب دونوں ملے آپس میں اعراض کرے تو یہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ حرام کا مرتکب گنہگار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں، یعنی قطع تعلق کرتے ہیں، تو وہ گنہگار ہوتے ہیں، لیکن اس میں قید ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں قید ہے 3 راتوں سے زیادہ اگر بات چیت بند کریں تو گنہگار ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 3 دن کی قید اس میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ہجرت بعد 3 راتوں کے بعد ہجرت نہیں۔ کیا مراد ہے؟ ہجرت سے مراد آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دینا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ 3 دنوں تک معاملہ معافی کا رہتا ہے، لیکن 3 دن جب نکل جاتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں۔ یعنی حدیث میں کیا ہے؟ دیکھیے 3 دن کے بعد آپس کو چھوڑے رہنا، ایک دوسرے کو چھوڑے رہنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ صنعانی سبل السلام میں کہتے ہیں حدیث میں حلال ہونے کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہنا، اس سے تعلقات ختم کر لینا، یہ حرام ہے۔ حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دونوں ترک تعلق کریں، اس بات سے کہ دونوں جب ملے تو یہ اس سے اعراض کرے، وہ اس سے اعراض کرے،
دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ معلوم ہوا کہ جو ترک تعلق تھا اسے ملانے والی چیز سلام ہے۔ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں 3 دن ہو گئے تو گناہ سے نکلنے کے لیے کیا؟ معلوم ہوا کہ سلام کرے، گناہ سے نکلنے کے لیے سلام کرے۔ سلام کر دیا تو وہ گناہ سے نکل گیا ہے، وہ گنہگار نہیں رہا۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں قطع تعلقی اور ایک دوسرے کا چھوڑے رکھنا اس گناہ سے باہر نکلنے کے اعتبار سے اگر کوئی کام ہے تو وہ کیا ہے؟ سلام ہے۔ سلام سے انسان بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان، ایک سگا بھائی نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑے اور جب وہ آپس میں ملیں تو وہ دونوں آپس میں اعراض کریں، یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور آگے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یہاں ضمیر خیرہما، ضمیر دونوں ملنے والوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ان دونوں ترک تعلق کرنے والوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں پر ایسی باتوں کو لازم کیا ہے جن سے باہمی الفت و محبت کو فروغ ملتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بات ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے کہ یہ سلام باہمی محبت بڑھاتا ہے اور آپس کے بغض کو دور کرتا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا اہل معاصی سے ترک تعلق حرام ہے، جیسے سگریٹ نوش، سود غر وغیرہ، ان لوگوں سے بھی ترک تعلق حرام ہے کیونکہ گناہ اخوت کو ختم نہیں کر دیتی۔ فمن عفی لہ من اخیہ بشیء، سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے۔ 3 دن تک کسی سے ترک تعلق رکھنا جائز ہے، وہ اس لیے کہ بسا اوقات دوسرے کے بارے میں جی میں ایک بات آ جاتی ہے، یوں پہلا دن تو غصے میں گزر گیا، دوسرے دن میں غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تیسرے دن طبیعت خالی خالی رہی، اب چوتھے دن غصہ رکھنے کی مطلق بھی ضرورت نہیں کیونکہ اب غصہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا ہر حال میں بہتر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ معلوم ہوا کہ سلام کرنے سے باہمی ترک تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپس میں باہمی اتفاق و اتحاد سے رہنے کی، مل جل کر رہنے کی، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔